ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हमारा टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम की जानिब गामज़न है, आखिरी अशरा चल रहा है और जहन्नुम से निजात हासिल करने का ये अशरा है। किस तरह से मुमकिन होगा और इस आखिरी अशरे में किस तरह से ज़्यादा रहमतें बरकतें जी बिल्कुल ठीक जी, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं इस महीने की? बिल्कुल, ये बड़ा पक्का ट्रेनिंग का महीना है। सरकार वैसे साहब कहते थे कि अगर कभी तुम्हें मौका मिले कि तुम जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ सही और आने वाले लोगों का इंटरव्यू करो और उनसे पूछो कि आपने ऐसा क्या किया कि आप जन्नत में जा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग ये जवाब देंगे कि हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। और इसी तरह से अगर तुम जहन्नम के दरवाजे पे पूछो तो ज़्यादातर लोग कहेंगे हमारी ख्वाहिशात पूरी हो गई थी, इसी वजह से हम आ रहे हैं जहन्नम में। यानी कि हमारी ज़िंदगी में हमारे नफ्स की ख्वाहिशात, हमारे लालच, हमारे वसवसे, हमारे अंदेशे, हमारी नेगेटिविटी, ये चीज़ें हमें उस पाथ के ऊपर चला रही होती हैं जो सीधा जहन्नुम को जाता है। सही। तो इस्लाम ने जो एक पाथ दे दिया है वो खूबसूरत है, वो एक ऐसा मीज़ान है जिसके ऊपर आप अपनी हर ख्वाहिश को परखा करें। सही। एक और जगह पे सरकार वैसा आपने फरमाया कि अगर तुम अपने करीबी लोग जिनको तुम्हारे जाने का सही में दुख होगा, एक तो उनको ज़िंदगी में खुशी ज़रूर दे के जाना। सही। और दूसरे नंबर पर फिर कहा कि गिनो अपनी उंगलियों पे नाम सही कि कितने लोग हैं जो कीमती हैं तुम्हारे लिए, तो पता चलेगा 60, 70, 80, 100, बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। इन्हीं लोगों से ताल्लुकात, इन्हीं लोगों से मिलनसारी, इन्हीं की मदद करना, इन्हीं को बर्दाश्त करना, यही आपकी जन्नत है, यही आपकी दोज़ख है। अब कोई फ्रैंकफर्ट में या युगांडा में कोई चला जाए तो उसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे ताल्लुकात तो ये हैं जो हम आपस में करें। एक तो इबादत है ना अल्लाह की, वो तो आपकी और आपके अल्लाह की तन्हा है, लेकिन ये जो इज्तिमाइयत है इसमें बहुत सारी इबादत पिन्हा है। इन इबादत को गौर से देखा करें, आपके किसी को माफ़ करने से कितने आपके गुनाह झड़ जाते हैं ये मालिक बेहतर जानता है। बेशक। लेकिन मालिक ने कहा है कि हो सकता है मैं अपनी इबादत छोड़ दूँ, लेकिन हकूकुल इबाद जो है ये नहीं छोड़े जाएंगे, ये आपकी गिरफ्त में आएंगे। वो कहते हैं बंदा तो इबादत करके जा रहा था कि किसी ने पीछे से टांग पकड़ ली, उनका मेरा हक दिया तू नहीं, अभी जन्नत में तू किधर जा रहा है। सही सही। तो बस मैं ये समझता हूँ कि अगर मग़फ़िरत मालिक से मांगनी है और इस अशरे की निस्बत भी यही है कि मग़फ़िरत मांगी जाए, तो अपने लिए भी रहम मांगा जाए, अपने करीबी लोगों के लिए भी रहम मांगा जाए और रहम किया भी जाए और माफ़ भी किया जाए और दिल को कदूरतों से साफ़ किया जाए। तो मैं समझता हूँ बस यही एक रास्ता है कि जो आपके और ये मेरा ख्याल है कि वो मामलात हैं कि अगर इन मामलात को हम सही कर लें तो आधी से ज़्यादा, मेरा ख्याल है 99.9% हमारे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे और ज़िंदगियों में सुकून भी हो जाएगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जी, प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मेरी बेटी ठीक है? मैं ठीक हूँ सर। कल आप भी नहीं पहुँच पाए स्टूडियो और मैं भी नहीं पहुँच पाई स्टूडियो। ठीक है, हम दोनों बस आए और फिर रास्ते बंद होने की वजह से हम कल हमारे काशिफ भाई अकेले ही मर्दे सवार थे। बिल्कुल, बड़ा प्यारा प्रोग्राम इन्होंने कल किया है। प्रोफेसर कामरान सदीक नूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ मजहर गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद है, नात ख्वाह हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तहतुल लफ्ज़ के माशाल्लाह ये खिलाड़ी हैं, मतलब माशाल्लाह ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, बड़े कम। कलाम इनसे सुनेंगे, लेकिन अब्दुल्ला भट्टी साहब से मेरा ख्याल है कि आज सर वजीफे से आगाज कर लें। सबसे पहले लोग इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल 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 सर, आज का वजीफा बताइए, उसके बाद गुफ्तगू में। हर इंसान सारी जिंदगी कोशिश करता है कि मेरे रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएं। सही। तो आज हम रिज़्क़ के हवाले से ये बात करेंगे कि रिज़्क़ के हवाले से कुरान मजीद क्या कहते हैं कि हम रिज़्क़ के लिए तस्बीहां तो बड़ी करते हैं, कोशिशें बड़ी करते हैं, लेकिन अल्लाह करीम कुरान पाक में क्या फरमाते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम जब तक तुम इस्तग़फ़ार नहीं करोगे,
تمہارے اوپر نہ میں بارشیں برساؤں گا، نہ تمہاری نہریں بنے گی، نہ تمہارے باغات بنے گی. جب بارشیں برسیں گی تمہارے مال اور موال میں برکت پڑے گی. ایک بات. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آپ کے پاس ہے نا، آپ نے صدقہ کیا تو پیسہ کم ہو گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیسہ اس دانے کی مانند ہے صدقہ. آپ نے ایک دانہ بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی سے 100 دانے نکلے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے صدقہ دیا تو میرا پیسہ ختم ہو گیا ہے. نہیں، یہ اس کی مانند ہے کہ آپ نے ایک دانہ بویا، 7 بالیاں، ہر بالی سے 100 دانے نکلے. تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو میں رزق دیتا ہوں، جو جب تک اپنے دائیں بائیں لوگوں میں خوشیاں بانٹتے نہیں ہیں، میں ان کو رزق نہیں دیتا. اب کلیئر ہو گیا. پھر جو میرے پہ توکل نہیں کرتا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ آیت ہے کہ جو میرے پہ توکل کرے گا میں اس کو بے شمار رزق دوں گا. اب چیزیں کچھ کلیئر ہو گئی ہیں. میں تسبیحاں ضرور بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ نے استغفار لانا ہے، رب پہ توکل لانا ہے، اور لوگوں میں خوشیاں بانٹنی. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا وقت ہو تو آپ مسجد کی طرف چلے جائیں، اور جمعے کے بعد پھر اپنے کاروبار کی طرف چلے جائیں. جب اسلام کے ذریعہ اصولوں کو ہم اپنا لیں گے تو پھر جب ہم تسبیحہ میں اب بتانے لگا ہوں، آپ نے کینہ بغض حسد نفرت سے پاک ہو کے اچھے ڈاکیے کی طرح اللہ کے انعامات تقسیم کرنے ہیں. پھر جب یہ تسبیحہ کریں گے تو 100 بڑا 100 آپ کو رزلٹ آئے گا. 3-4 تسبیحہ. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ میں 120 دن میں کروڑ پتی بن جاؤں، سورہ کوثر 120 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے. سورہ کوثر آپ نے اس کو 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، اس خیال کے ساتھ آقا کریم آپ حوض کوثر کے مالک ہیں، آپ بادشاہ دونوں جہانوں کے، مجھے دنیا میں بھی جام پلائیں. تو آپ نے 120 دن جب ختم ہوں گے اس سے پہلے آپ کروڑ پتی بن چکے ہوں گے. ایک کام. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا بہت اربپتی بننا ہے، تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ سے شروع ہو گیا آیت اور ختم ہوگی شیئن قدرہ. ترجمہ سن کے آپ سارے خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے پہ توکل کرتا ہے اس کو میں بے شمار رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. اور جب رب ذوالجلال غیبی رزق کا دعویٰ اور وعدہ کر رہے ہیں تو ملے گا. آپ نے کرنا ہے ان دونوں آیتوں کو، 2 اور 3 آیت. ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھنا ہے. جب نماز پڑھ کے آپ باہر نکلتے ہیں یا آسمان کی طرف دیکھنا ہے، 10 بار پڑھ کے اللہ سے کہنے کہ اللہ میاں تو نے کہا کہ میں غیبی رزق دوں گا، میں تیرے پہ توکل کرتا ہوں، مجھے غیبی رزق چاہیے. 10 بار. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پیسے چاہیے، انہیں چاہیے کہ عشاء کے بعد 110 بار پڑھیں یا 313 بار پڑھیں. کچھ ہمارے مرد مجاہد جیسے کل ہمارے کاشف بھائی اکیلے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے بہت کچھ اللہ سے لینا ہے، میں نے خیرات خانے بنانے ہیں، شفا خانے بنانے ہیں، میں نے چیریٹی خانے کھولنے ہیں. انہیں چاہیے کہ یہ جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور شیئن قدرہ تک آیت جاتی ہے 1000 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں. 11 دفعہ درود پاک پہلے، 11 دفعہ درود پاک بعد میں. اگر آپ 1000 دفعہ پڑھتے ہیں تو 41 دن پہلے ہونے سے آپ کے غیب کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے، لوگ پیسے دینے شروع ہو جائیں گے. کچھ لوگ اللہ کے ناموں پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے یا غنی ہو یا مغنی ہو، اللہ مجھے میرا رزق اتنا غنی کر کے میں لوگوں کو دوں 5 تسبیحاں، یا رزاق ہو یا باسط ہو، اللہ میرا رزق کل 5 تسبیحاں. اور اگر کوئی تہجد کے وقت یا وہاب ہو یا رزاق کو 11 تسبیحاں 41 دن پڑھ لے تو اس کو ایسی ایسی جگہ سے پیسے ملے گا، وہ حیران ہو جائے گا. اب یہ وہ ذکر اذکار ہے، یہ وہ تسبیحات. اگر کوئی بھی بندہ اپنی پسند کی تسبیح شروع کرتا ہے اور جو استغفار ہے، توکل ہے، باقی ساری چیزیں ساتھ لے کے چلتا ہے، انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے آپ کی ساری محرومیاں ختم ہو چکی ہوں گی، آپ کے سارے قرضے اتر چکے ہوں گے، اللہ آپ کے نام پر برسا چکا ہوگا. ایک چھوٹا سا سوال. مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ جس گھر میں کثرت سے لڑائی ہوتی ہو اللہ تعالیٰ اس گھر میں سے رزق کم کر دے. پھر اللہ سے برکت مانگے. اگر آپ 10 کروڑ روپے آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں کینسر آ گیا، خدا نہ کرے ڈائلسس آ گیا، خدا نے بیماریاں آ گئی تو آپ کے لیے بے منی ہو گیا. اللہ سے برکت مانگے. اور برکت اللہ آقا کریم ایک اور فرماتے تھے کہ جس گھر میں سورج کی شعائیں آتی ہیں وہاں پہ برکت آتی ہے. جس گھر میں کھجور ہو، جس گھر میں زیتون ہو، جس گھر میں جو کے دانے رکھے جائے، آقا کی سنت کے مطابق. جب ہم آقا کریم کی سنت پہ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں برکت آتی ہے. اور دوسری بات ہے کھانا کھلائیں لوگوں کو. جس گھر کا دسترخوان بڑا ہوتا ہے اتنی اس کے اوپر رزق کی بارش زیادہ ہوتی ہے. ہم کھانا کھلانے میں پیچھے ہٹ گئے. کچھ مہمان آتا ہے ہماری جان پہ بن جاتی ہے، ہمارے ماتھے پہ تیوڑیں بن جاتی ہیں. اب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مہمان تو اپنا رزق لے کے آتا ہے. اور پھر دوسری بات ہم ایک اور بات بھول جاتے ہیں، رب یہ جو پرندے ہیں نا، یہ توکل کی بہترین مثال ہے. یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا آسمان سے جب اٹھتے ہیں صبح، تو جہاں یہ بیٹھتے ہیں آپ حیران ہوں گے وہیں پہ دانہ ملتا ہے انہیں. یہ کہیں حرکت نہیں کرتے. ابھی کبھی ان کو آپ دیکھیں، ان کی ویڈیو بنائیں، اللہ کا نظام کتنا خوبصورت ہے. خربوں یہ پرندے ہیں، جب یہ زمین پہ اترتے ہیں اور جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہاں اللہ ان کا رزق دے دیتا ہے. ان کا توکل ہوتا ہے کہ میں نے جہاں بیٹھنا ہے وہاں مجھے رب نے رزق دینا ہے. اگر آپ رب پہ توکل کر لیتے ہیں، یقین رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی تقسیم جو دیتا ہے اللہ انعام ان کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اللہ سے، تو پھر اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر اللہ آپ کو ڈھیروں بندے انعام کرتا ہے. نہ کر دے رزق ذخیرہ. جس گھر میں اچھا بہت ساری بیویاں لڑتی ہیں، میں کہتا ہوں پیسہ لینا ہے، میں کہتا تم لڑائی بند کر دو. تو کچھ دن بندہ کہتا ہے آپ نے ایک بڑا احسان کیا، میری بیوی کہتی پیسے میں نے لینے، میں نے تمہارے سے لڑنا نہیں ہے. اگر آپ لڑائی جھگڑے گھر میں کریں گے تو پھر نوست بھی آئے گی، بے برکتی بھی آئے گی، پیسہ بھی نہیں آئے گا. اچھا عبداللہ بھٹی صاحب اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، وظیفہ تو بتاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بتاتے ہیں کہ
उस पर अमल दरामद आपने कैसे करना है, रिश्तों का एहतराम, खैर बरकत कैसी होगी जब आपने दिल साफ कर लेना है, जब आपने अपना ईमान पक्का कर लेना है। वजीफा भी तभी कारआमद साबित होगा आपके लिए जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। बड़ा छोटी सी मिसाल है, बिस्मिल्लाह पढ़े घर में अस्सलाम वालेकुम करना है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह करनी है, वॉशरूम जाते, ये सारी दुआएं हैं। तहारत में रहना था कि आपके घर में बरकत आए। जी बिस्मिल्लाह जी। मियां मजहर साहब की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए सर। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। क्योंकि उस रहमत आलम का कसीदा कहूं कैसे जो मेहरे इनायात भी हो अब्रे करम भी। क्या उनके लिए नजर करूं जिनकी सना में सजदे में हो अल्फाज भी सतरें भी कलम भी। और चेहरा है कि अनवारे तो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, और माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है। आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं, और गेसू हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए। अबरू हैं कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, और गर्दन है कि बरफर के जमी औजे सुरैया। लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां। लहजा है कि यज़दां की जुबां बोल रहे हैं, और खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया। किरात है कि असरारे जहां खोल रहे हैं। वो इल्म के कुरआन तेरी इतरत का कसीदा, वो हिल्म के दुश्मन को भी उम्मीद करम है। वो सब्र के शब्बीर तेरी शाख समरदार, वो जब्त के जिस जब्त में इरफान उमम है। और रंगे सुलेमान तेरी नालैन का खाका, एजाज़े मसीहा तेरी बिखरी हुई खुशबू। उस रहमत आलम का कसीदा कहूं कैसे जो मेरे इनायात भी हो अब्रे करम भी। नकाबत जी एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही डेलिकेट शुबा है। अल्फाज अपना पूरा मफहूम अपने पूरी जिसामत के साथ रखते हैं। सही। उन अल्फाज को उनकी जिसामत के साथ पेश करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग नायाब हैं जो तलफ़्फ़ुज़ को इस खूबसूरती से अदा करते हैं। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मज़हर खान साहब, आपका अल्लाह आपको सलामत रखे जी। खैर सब की तरफ चलते हैं जी, मेरे ख्याल है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आज के टॉपिक के हवाले से जी आखिरी अशरा निजात का, मग़फ़िरत का कुछ हुक्म फरमाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका, बहन का और 89 न्यूज़ का कि जिन्होंने आज मौका मरहमत फरमाया। और चूँकि रमज़ानुल मुबारक का भी आखिरी अशरा और जहन्नुम से निजात का अशरा और आज की बात का अशरा कि आपने जो बात की, और हमारी बहन आपका तारुफ़ करवाते हुए कह रही थी कि काशिफ साहब साहबज़ादा काशिफ साहब। मैंने कहा पाकिस्तान में साहबज़ादों की तो जो है ना वो लाइन लगी हुई है। अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि सूरत हाल क्या है, लेकिन काशिफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की लेगेसी को लेकर और उनकी सोच और फ़िक्र को लेकर
اور اس کا اظہار ابھی پروگرام میں ہو گیا کہ انٹرو میں آپ نے جو چیز ذکر کی، حقیقت میں جہنم سے نجات ہے ہی اسی چیز میں کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے اور کس طرح ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی انٹرو میں، اسی کو حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم سے نجات کے جو ذرائع بتائے، جہنم سے نجات کے جو اعمال بتائے، ان میں فرمایا کہ وہ انسان جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، لوگوں کا خیر خواہ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، یعنی پولائٹنیس ہے، ہمبلنیس ہے، انسانیت ہے جس میں، بلا شبہ ذوق آج کل عبادات کا ہے اور اس عبادات میں بڑھ چڑھ کر ہمارے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادت کسی کام کی نہیں کہ جس عبادت کے باوجود آپ انسانوں کو نوچیں، انسانوں کو تکلیف دیں اور انسانیت سے گر جائیں۔ دراصل تو عبادت ہے ہی وہ کہ جو آپ کو آپ کے اندر سے بدل دے، یعنی انر سسٹم جو ہے نا وہ آپ کی پیوریفیکیشن لائے۔ جب وہ چیزیں آ جائے، تزکیہ قلب کہہ لیں، تصفیہ نفس ہو جائے، تزکیہ قلب ہو جائے، تو اس سے ہوگا کیا کہ انسان اندر سے جب پاک ہوگا تو دراصل روحانیت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ روحانیت ہی ہے جو انسانیت کے دائرے میں لاتی ہے، اور وہ روحانیت ہی ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا فرماتی ہے۔ یعنی عبادات میں اگر کہیں کمی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اس بات کا باقاعدہ اعلان ہے، حضور کی حدیث اس بات پر شاہد عادل ہے کہ اللہ کے حقوق میں اگر کمی ہوگی تو وہ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ بندوں کے معاملے میں اگر کوئی کمی ہوئی تو کسی صورت معافی نہیں ہے، الا یہ کہ جب تک اس سے معافی طلب نہ کر لی جائے۔ آپ نے جو چیزیں اس میں ریلیٹ کی، عبداللہ صاحب نے اس پہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ وہ اظہار کر دیا کہ ہماری باطنی برائیوں میں حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، یہ ساری چیزیں اندر پال کے انسان اپنے اندر یہ بت بنا کے تو کہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کے کر رہا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے جو خود کے ساتھ انسان کر رہا ہے۔ دراصل حقیقی معنی میں بندگی وہ ہے جو بندوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کر دے، جو بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر دے، جو بندوں کے ساتھ آپ کو اس طرح کر دے۔ ویسے تو کہنے میں بہت ساری احباب ایسے بھی دیکھے کہ جن کو دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے، یعنی اس کی طبیعت، اس کا خلم، اس کے اندر بردباری اور للہیت اس قدر ہوتی ہے، چلتے پھرتے بندے نشانی بن جاتے ہیں کہ یہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے، اس نے جہنم سے نجات پا لی ہوئی ہے۔ یعنی جہاں کوئی اس کے لیے کچھ کرنے کی یا جبے کبے یا لباس میٹر نہیں کرتا، وہاں اخلاق میٹر کرتا ہے، انسانیت میٹر کرتی ہے، جسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ انسان ہے، فرشتہ ہے، یہ واقعتاً جنتی ہے۔ کنفرم جنتی کے لیے تو ہم وہ کہتے ہیں نا کنفرم جنتی وہ ہے جس کے اللہ کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہیں اور ادھر انسانوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ جو آپ بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اپنے آس پاس مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، لوگ عبادات کرتے ہیں، 5 وقت نماز بھی ادا کر رہے ہیں، دین کے جو ہم پہ فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دل کے بڑے سخت ہیں، گھر میں بڑے سخت ہیں، بچوں کے ساتھ بڑے، معاشرے میں بڑے سخت ہیں۔ جتنی بات میں نے کی نا، اس ساری کا کرکس اور عکس یہ تھا، اور یہ اس لیے بھی کی کہ ہمارے پاس صوفیاء کی تعلیمات کا مظہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب عبداللہ صاحب سے اس بات کو پوچھ لینا ہمارے مسائل کیا ہیں کہ ہم نے صوفیانہ ماحول، واصف صاحب کی ساری تعلیمات جو ہیں اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ حلم و بردباری پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان خود پر اپلائی کرے۔ دینی علوم ہے نا، ہمارے مدارس کے نظام میں، سسٹم میں پڑھایا جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ مدرسہ سسٹم سے کہ وہ اس بات پہ جو ہے وہ میرے ساتھ وہ نہ ہو جائیں، ہماری مسائل یہ ہیں کہ جو علم ہے نا، علم کا ایک اپنا نخرہ ہے، اور وہ نخرہ جو ہے نا اس کو توڑتی ہے صوفیانہ تعلیمات، تصوف اس چیز کو توڑتا ہے۔ کا نا ایک فکرہ آپ کو پیش کروں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ جی راہ سلوک کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو سلوک تم انسانوں سے کرتے ہو، واہ واہ واہ، دیکھیں نا وہی اللہ کا سلوک ہے۔ یعنی صوفیانہ تعلیمات جو ہے نا وہ انسان کے اندر کی میں کو مارتے ہیں۔ یہ نفس سے جڑی ہوئی ساری برائیاں ہیں، نفس مرتا ہے صوفیانہ طریق سے،
ان کی تعلیمات سے. اگر ہم اپنے جو ہے سلیبس میں کریکولر ڈویژن میں اگر اس چیز کو شامل کر لیں تو یقینی طور پر وہ انسان ہمیں مل جائے گا جو جہنم سے نجات پایا ہوا ہو. وہ انسان ہمیں مل جائے گا جو قابل رشک ہوگا, وہ جس کی ریفلیکشن سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک واقعتاً ٹرو مسلم کی جو ہے وہ ریفلیکشن ہوگی. یہ انعمت علیہم کے مصداق ہیں یہ لوگ جن کے اللہ کا انعام ہوا. جی ہاں, ٹھیک ہے. ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ذیشان صاحب بسم اللہ کیجئے, کیا سنائیں گے؟ اس نگری نو میں کوہ تورا کھا جیدے وچ سجنا دا ڈیرا اس نگری نو میں کوہ تورا کھا جیدے وچ سجنا دا ڈیرا او دل وی عرش مولا جس دل وچ یار دا پھیرا تساں سانو مکھ دکھلانا نہیں اساں دید بنا تو جانا نہیں تساں سانو مکھ دکھلانا نہیں اساں دید بنا تو جانا نہیں اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا تے نا علما وچ پسا گل سنا سانو نا 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 علم وچ پسا سانو کوئی یار دی گل سنا اتھے علم دا سیکھا چلنا نہیں جتھے عشق گورا دا ڈیرا او دل وی عرش مولا چلیا جانا ہے اس نگری وچ کی رہنا ہے جتھے سجنا باج ہنیرا
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्मो बस करियो यार, इक्को अलफ तेरे दरकार। सरकार वाला साहब कहते थे कि ऐसा ना हो कि तुम लाइब्रेरी में ही बैठे रहो और जिंदगी बाहर से गुजर जाए। तो बस पढ़ते ही नहीं रहना, इतना पढ़ लें कि वो अमल में आ जाए, आपकी जिंदगी में आ जाए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। भट्टी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने हमें वजीफ़ा बताया और साथ में आपने तवक्कल की बात की, ईमान की बात की कि हमने यकीन के साथ पढ़ना है। सर, ये कैसा यकीन है कि हम वजीफ़ा भी पढ़ते हैं, परेशान भी रहते हैं, अल्लाह के हवाले भी करते हैं, लेकिन दिन रात उसी को सोच सोच के पागल भी होते रहते हैं। जो मेरे प्यारे भाई तज़किया नफ्स के वाले से बात कर रहे थे कि हमारे अंदर वो फ़िरौन, वो सांप, वो भेड़िए जो मुआशरे को काटते हैं, जो मुआशरे को ज़हर आलूद करते हैं, जो मुआशरे को रोंदने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर जो तकब्बर, नफरत, गरूर और अपनी ज़ात का वजूद का एहसास है ना, वो भेड़ियों की शक्ल में, फ़िरौन की शक्ल में, सांप की शक्ल में बैठे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहाँ अब हम जब जंग से जीत के आ रहे थे, अब हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जो आदि अकबर क्या था, नफ्स को कचना। कद अफला जो बन ज़क्का कुरान पाक में है कि अपने नफ्सों को पाक कर लो। नफ्सों को जब हम पाक करते हैं फिर साले इंसान बनते हैं। ये सूफिया कराम पता करते थे, काशिफ भाई जैसे वासफ साहब कर गए हैं, ये खानकाहों में इंसान साजी करते थे, किरदार साजी करते थे, इंसान बनाते थे, इंसान बना के साले इंसान बना। वो साले इंसान जब मुआशरे में आते थे, वहाँ पे साले मुआशरा तश्कील पाता था, साले मुआशरा फिर अमन का गहवारा होता था। हमारे सूफिया कराम की जो खानकाहें थी जहाँ पे इंसान तैयार होते थे, वो बनने बंद हो गए हैं। आम इंसान समझता है कि तज़किया नफ्स क्या है। तज़किया नफ्स ये है कि उस जो शरपसंदी है, जो बुत हमारे अंदर खड़े हुए हैं, जो इंसानों को ज़ख्मी करते हैं, इंसानों को रोते हैं, उनको तोड़ने के बाद नदामत लाना, नदामत के बाद इस्तग़फ़ार लाना, ताकि आपको एहसास हो कि मेरी औकात क्या है। जब तक हम अपने नफ्स को मार नहीं सकते, हमारे अंदर के तकब्बर, नफरत को, अभी शब कदर की रात आ रही तो आपको पता है कि सब लोग माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग दरमान वो लोग भी होंगे उनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो कौन से लोग होंगे? अलर्ट हो जाए देखने वाले, जिनके अंदर तकब्बर, नफरत, कीना, बुग़्ज़ होगा। जो किसी दूसरे के लिए कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, नफरत, तकब्बर रखता है, वो जो 83 साल के बराबर, 83 साल 4 माह के बराबर इबादत की रात है। जब जो लोग इसमें इबादत करेंगे वो ऐसी जैसे उन्होंने 83 साल 4 माह इबादत कर ली है। ऐसी बड़ी रात जब हर अल्लाह पहले अर्श अज़ीम पे बंदे ढूंढेगा, बख्शवा लो जैसे ने बख्शवाना है, लेकिन वो वहाँ पे जो औलाद का नाफरमान होगा, शिरक करेगा, उसमें ये भी कि जो कीना, नफरत, बुग़्ज़ करेगा। अगर हमारे अंदर कीना, बुग़्ज़, नफरत है तो हम उस रात की शफाअत से महरूम हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में कामयाब हों, हम उस दुनिया में कामयाब हों, तो फिर उसका एक ही फार्मूला कि हमारे अंदर के जो सांप है, जो हमारे भेड़िए बैठे हैं, जो फ़िरौन बैठे हैं, बड़े दुनिया का सबसे अच्छा काम ये होता है कि अपनी ज़ात की जो ट्रिमिंग करे। जब किसी आम इंसान की ज़िंदगी में बिगाड़ आता है, वो कहता है तेरा कसूर, तेरा कसूर, तेरा कसूर। समझदार बंदा कहता है इस केस में मेरा क्या कसूर है। जब अपनी ज़ात का मुहासबा करते हैं, अपनी ज़ात की ट्रिमिंग करते हैं, फिर आप एक साल इंसान। मज़हब का मकसद एक ही था, पैगंबरों का मकसद एक ही था कि इस माशरे में अच्छे इंसान पैदा किए जाएं। ये पैगंबरों के जाने, आका करीम के जाने के बाद आप जो सूफिया कराम उस मिशन को जारी सारी रखे हुए हैं, जैसे वासफ साहब कर गए, वो भी अपने माशरे के इतर थे, खुशबू थे। इस बांझ माशरे में इतर की तरह उन्होंने उनकी तालीमात को फैलाया। आज के माशरे में भी जिस माशरे में कुछ साले इंसान हो, जिसका कौलो फेल का तजाद दूर हो जाए। दाता जोर से किसी ने पूछा कि तसव्वुफ क्या है, तो आपने कहा कि तसव्वुफ ये नहीं कि आपने टोपियां पहन लिए, चोले पहन लिए, आपने अंगूठियां पहन लिए। तसव्वुफ बातन का नाम है, बातन की सफाई का, ताहरत का नाम है। अगर हम बातन कौलो फेल के तजाद को दूर नहीं करते, कहते कुछ है करते कुछ है, तो हमारा सारी तालीमात बेबनी हो जाएगी। मैं आपको ना एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं। जी जी। एक महफिल में अशफाक साहब, वो ज़रा गुफ्तगू का अंदाज़ उनका बड़ा मज़े का होता है ना, तो उन्होंने सरकार वाइस साहब से एक सवाल पूछा कि हुजूर ये बताएं कि ये बिज्जू जैसे लोग भी जन्नत में जाएंगे? कई होते। तो सरकार ने जब ये सुना ना सवाल, तो आपने कहा कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। ओह अच्छा। अशफाक साहब सुन के ना एकदम स्टन हो गए कि ये क्या जवाब आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो सरकार ने फरमाया कि जिसको किसी दूसरे की जन्नत में जाने पे एतराज होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत अपनी पसंद के लोगों में रहने का नाम है। फिर तकब्बर, तकवे का भी अल्लाह को पसंद नहीं है। हाँ, नेकी में कहता मैं बड़ा नेक हो गया हूँ, मैंने हज कर लिए, मेरे ज़कातें कर ली, अल्लाह कहता तेरा ये भी तकब्बर, तकवे का तकब्बर भी अल्लाह को। सारों को भेजें जन्नत में, जो मिले उसको मेरे वालों सारे में अपने लिए तो रास्ते हमवार करें ना, दूसरों को भेज के। काशी में अपनी पहली बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, दूसरों में जाएंगे। वो क्लियर कर दूं मैं कि हमारी जो दुआएं हम करते हैं, तो दुआ अल्लाह ताला कबूल किस तरह करता है कि आपने दुआ मांगी, अल्लाह ने वही चीज़ आपको दे दी।
جو جنت میں ہمیں ملنی ہے, جو کاشف بیجر کا اشارہ کر رہے تھے. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے کہا اس کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کا متبادل اس کو دے دیا. آپ نے دعا مانگی, اللہ کہتا ہے اس کو جو چیز مانگی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کا متبادل بھی ٹھیک نہیں ہے, روز محشر کے لیے رکھ لے گا. لہٰذا وہ لوگ جو دنیا میں دعائیں کرتے رہے, ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی, اللہ فرمائے گا یہ قیامت کے دن یہ پہاڑ نیکیوں کے پڑے ہیں, یہ پکڑ اور جنت میں جا. اس کی لاجک ہے جن کی دعائیں مانگی گئی, جن کی دعائیں نہ مانگی گئی, اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمیں روز محشر اس کا اجر ملے گا, اور اسی کے بحث بہت سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. بسم اللہ جی. محمد حسن ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب بسم اللہ کیجیے. نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. میں حضرت ہم تو پہلے چوپ ہمارے سنسٹیو ایریا کو نکال دیا. واسف علی واسف جی بسم اللہ. کا کلام پیش بسم اللہ کروں گا. جی, بسم اللہ. جن تیرا نقش قدم ملا, وہ غم جہاں سے نکل گئے. جن تیرا نقش قدم ملا, وہ غم جہاں سے نکل گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. تو ہی کائنات کا راز ہے, تیرا عشق میری نماز ہے. تو ہی کائنات کا راز ہے, تیرا عشق میری نماز ہے. تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے. تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے. تو مصوری کا کمال ہے, تو خدا کا حسن خیال ہے. تو مصوری کا کمال ہے, تو خدا کا حسن خیال ہے. جن تیرا جلوہ عطا ہوا, وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے. جن تیرا جلوہ عطا
के फासले जो रसूल पाक ने तय किए थे, हजार सदियों के फासले जो रसूल पाक ने तय किए, वो तो एक रात की बात थी कि ज़माने जिससे बदल गए। तेरा बंदा वासिफ बेखबर तेरा राज समझा है इस कदर। तेरा बंदा वासिफ बेखबर तेरा राज समझा है इस कदर। तुझे जब पुकारा बचश में तर कई मरहले थे जो टल गए। तुझे जब पुकारा बचश में तर कई मरहले थे जो टल गए। ये मेरे हुजूर का फैज़ है कि भटक के हम जो संभल गए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपका कलाम पढ़ा, बहुत खूबसूरत अदायगी माशाल्लाह आपकी जी। मेरे ख्याल है जी कारी साहब से ज़रा पूछना चाहेंगे। उस पे आने से भी पहले मैं चाहूँगा कि चूँकि वासिफ अली वासिफ साहब का इतना प्यारा कलाम जी और जिस खूबसूरती के साथ माशाल्लाह शहजादे ने अदा किया है, उस पे आप दो जुमले ज़रूर कहिए। नहीं जी माशाल्लाह, जिस ये तो खूबसूरती के साथ माशाल्लाह बहुत ही दिल से पढ़ा है इन्होंने जी, और अदायगी भी माशाल्लाह भरपूर बहुत अंदाज मुझे में बहुत अच्छी लगी है। अल्लाह आपको सलामती दे और अल्लाह आपके अंदर और सोज और आपके अंदर जो है ना वो अल्लाह आपको इज़्ज़तें दे जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। हम प्रोफेसर कामरान साहब, इस वक्त इंसानों में अगर हम बात करें इनफरादी तौर पर, हम कौन सी ऐसी आदत को, कौन से ऐसे मामलात को अपना सकते हैं? दो तीन बातें कि ये दो तीन बातें ठीक हो जाए। एक छोटा सा जुमला सरकार वाइस साहब का भी आपकी नज़र करता चलूँ कि आपने फरमाया कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दिए जाओगे, कर दिए जाओगे। वाह वाह वाह। तो ये इंसानों की दुनिया में जब हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं और लोगों को माफ़ नहीं कर रहे, किस मुंह से माफ़ी मांग रहे हैं? अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा जुमला और दो लफ्ज़ों में सारी कायनात समेट दी है वासिफ साहब ने, कमाल कर दिया। अल्लाह शाहिद है, कोई शक नहीं कि इस जुमले का देन नहीं दे सकते चाह के भी, कि अगर ये बात हमारे दिल में उतर जाए कि अल्लाह के निज़ाम में एक लम्हा यूँ समझ लें कि वासिफ साहब ने वहाँ झांक कर उस हालात को देखकर, यानी हशर के मंजर को ही मंजर कशी की है। और हशर का मैदान होगा, अफरा तफरी का समा होगा, हर किसी को जहाँ जान के लाले पड़े होंगे। ऐसे में रब्बे जुल जलाल बवसीला मुस्तफ़ा बख्शिश जब अता फरमा रहे होंगे, वहाँ भी ये मामला देखा जाएगा। और बंदों की दिलों की सख्ती जो है वो उनकी जहन्नम से आज़ादी और उनकी बख्शिश की राह में आड़े आएगी। दिलों की सख्ती को नरमी में बदलना, ये जुमला भी उसी की तरफ लेकर जा रहा है कि नरमी की तरफ, यानी खैर खाही का जज्बात पैदा करना, खैर खाही का पैकर बन जाना। वो बात वही कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर,
خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم یہاں انسانوں کے ساتھ اگر رویے اچھے کر لیں گے، خلق اچھا کر لیں گے، اپنائیت پیدا کر لیں گے، تو یقینی طور پر اللہ بھی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ، یعنی ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ ٹریٹمنٹ کرے ہماری مرضی کے مطابق، یعنی ہمیں صرف نظر کر دے، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف یہ میری بارگاہ میں آ کر ندامت کا ایک آنسو بہا دے، مکھی کے پر جتنا ایک آنسو بہا دے، میں اس کے گناہوں کے پہاڑ، یعنی اللہ نے اس طرح جو ہے کاشف بھائی امید دلائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے بندے کیا ہوا، یہ آج کے دنوں میں اور اس ذوق میں عبادات کے جو آخری عشرے میں اللہ سے نجات مانگ رہے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ مانگے ہمارے ناظرین کہ اللہ پاک خود ندا دے کر اور آسمان دنیا پر آ کر فرما رہا ہے میرے بندے مجھ سے طلب کر لے، میں تیرے لیے تو رحمتیں، عطائیں، بخششیں، مغفرتیں، جہنم سے آزادی دے رہا ہوں۔ اور فرماتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے نا کہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، میری تو بخشش ہی نہیں ہے اور کیسے ممکن ہوگی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا ہوگا، پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تیری بخشش عطا فرمانے والا ہے، اور فرمایا تیرے ان سارے گناہوں سے بڑھ کر تو میری رحمت ہے، کہ وہ رحمت جو رحمتی وسعت کل شیء کی مالک ہے۔ اخلاص سے اگر آپ مانگے جی ہاں، تو کہتا ہے کہ میں صرف تمہارے جمی گناہ معاف نہیں کرتا، جی ہاں، جی ہاں، بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل نیکیوں میں دیتا بدل دیتا ہوں۔ دیکھیں یعنی کہ کتنی بڑی اخلاص رحمت سے ہے۔ آپ جب اس سے رجوع کرتے ہیں، اخلاص سے آپ توبہ کرتے ہیں، اخلاص سے اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ آپ کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ اخلاص جو ہے نا وہ ہمارے اندر میں ہے، وہ اخلاص اگر ہو تو، یعنی پیوریفیکیشن، احساس ہو جانا۔ بس ہمارے ناظرین کہیں کہ بھئی کاشف صاحب نے اخلاص کہہ دیا، اخلاص ہے کیا؟ تو اخلاص دراصل اللہ کے ساتھ کنسنٹریشن بلڈ اپ کرنا۔ سورہ اخلاص ہی ہے اخلاص، سورہ اخلاص تو پوری اخلاص ہے نا، وہ تو اللہ کی ذات کی توحید کی اخلاص پر، یعنی وہ اخلاص بالکل صحیح بات ہے، اس معنی میں ہے کہ اللہ کی ذات کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اب اس کے ساتھ کنسنٹریشن بلڈ اپ کرنی ہے تو اخلاص ہو جانا ہے۔ یعنی بندہ، میں سمجھتا ہوں ہم اجتماعی عبادات بھی کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، کرنی چاہیے اور ہوتی ہیں ہمارے ہاں، لیکن انڈیویجولی اکیلا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور بس یہ تصور کر لے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور حضور کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا کہ یہ احسان کا معاملہ سمجھاتے ہوئے فرمایا احسان کیا ہے، فرمایا کہ دیکھو جب بندہ عبادت کر رہا ہے نا، عبادت میں یہ سمجھے کہ اللہ میرے سامنے کھڑا، کہ یعنی اس کو معیار جو ہے وہ بہترین کر کے رکھ دیا، فرمایا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس طرح اللہ کے سامنے حضوری ہے نا، وہ اس طرح کی بلڈ اپ کر لے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا، ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے، تو کم از کم اپنی طبیعت میں میلان ایسا اور اخلاص ایسا پیدا کرو کہ یہ سمجھو کہ آپ اس کے سامنے ہو، یعنی کہ پہلا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اب تم اسے دیکھ رہے ہو، پہلے ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر وہ نہیں بن پاتا، ظاہری بات ہے یہ بڑوں کا معاملہ اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں کا، تو کم از کم تو یہ ہے نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ جو عبادت ہے نا، اس کو جب اخلاص میں لے جائیں، کنسنٹریشن بلڈ اپ ہو جائے، یقینی طور پر آنکھ سے وہ ندامت کا آنسو بہہ جائے گا، اور جب وہ بہہ جائے گا وہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بھٹی صاحب شعر ہے کہ ایک تعفن غرور کی دنیا، ایک تعفن غرور کی دنیا، عاجزی میں نجات کی خوشبو، کہ ہم اپنے سجدوں میں پھر یہ عاجزی کیسے لے کے؟ بڑی پیاری بات کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ہمارے معاملات الجھے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے کام سیدھے نہیں ہیں۔ سمپل سادہ فارمولا اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی مشکل ٹالنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی طرف جاتا ہے، تو میں اس کے بگڑے کام سنوارنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر آپ اٹھے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں فلاں بندے کا کام سیدھا کروں، اپنی زبان سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے پیسے سے، اپنے وسائل سے، اپنی کوششوں سے، تو رب کہتا ہے کہ تو بندہ ہو کے یہ کام کر رہا ہے، جا تیرے جو بگڑے ہوئے کام میں آج سیدھے کرتا ہوں۔ پھر میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں اور آپ کے سامنے کوئی بندہ مظلوم ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور آپ وہ استطاعت رکھتے ہیں، آپ وہ ہمت رکھتے ہیں، آپ وہ وسائل رکھتے ہیں کہ آپ اس کو ریلیف دے سکیں، اور اگر آپ نہیں دیتے، آپ کسی بندے کی مصیبت ٹال سکتے ہیں، مشکل ٹال سکتے ہیں، اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ وسائل، وہ ذرائع، وہ پیسہ، سب کچھ ہے، اور آپ درگزر کرتے ہیں، چاہے آپ مفتی ہیں، چاہے آپ فقیہ ہیں، چاہے آپ عالم ہیں، چاہے آپ جو مفسر ہیں،
آپ نیک انسان نہیں ہو سکتے. نیک انسان کون ہے؟ جس کے سامنے کوئی مشکل میں آیا اور اس نے اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کی. دوسری بات یہ صوفیہ کرام ہمیشہ ہر دور میں تزکیہ نفس کی بات کرتے تھے. تزکیہ نفس کا مطلب یہ تھا وہ چیزیں جو انسانوں کو کاٹتی ہیں, وہ چیزیں جو معاشرے کو متعفن کرتی ہیں, معاشرے میں بگاڑ کا سبب پیدا کرتی ہیں. کینہ بغض حسد کیا ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ایک صحابی جب اٹھے نا تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ جنتی جا رہا ہے. سارے صحابہ ایک دم الرٹ ہو گئے کہ ہے یہ زمین پہ جنتی جا رہا ہے. پیچھے ایک اور صحابی چلا گیا, 3 دن گھر میں رہ, کہتے ہیں میں 3 دن تمہارے آپ کے گھر میں ٹھہرنا. 3 دن جب ہو گئے, وہ روٹین میں نماز پڑھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, سارا کر رہے ہیں, واپس جانے لگے تو میزبان صحابی کہتے ہیں کہ یار تو میرے پاس 3 دن ٹھہرا تو کس لیے آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بارے میں آقا کریم نے کہا تھا کہ اگر کسی نے زمین پہ جنتی دیکھنا تو وہ یہ شخص ہے. تو تمہارے اندر وہ بات نظر نہیں آئی, تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ تو میزبان صحابی کہنے لگا میرے اندر اور خوبی ہو نہ ہو, میں جب سوتا ہوں تو اپنے سینے کو ہر نفرت بغض کینے سے صاف کر لیتا ہوں. کسی کے بارے میں کوئی بغض, کسی کے بارے میں کوئی حسد, کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں رکھتا. اگر ہم چاہتے کہ زمین پہ ہمیں وہ اعزاز مل جائے یا اللہ ہمارے کہیں نہ کہیں اس لسٹ میں ہمیں شامل کر دے, تو ہمارے سینے کو, ہمارے شعور کو, لاشعور کو, دماغ کو کینے, نفرت, بغض, تکبر سے پاک ہونا چاہیے. اخوت, محبت, پیار جب جس کسی میں ہوگا پھر رب بھی اس پہ مہربان ہو جائے گا. نہیں تو جتنی مرضی باتیں کر لے, روزے قیامت کے دن ریاکار عالم دین کا سب سے پہلے حساب ہوگا. کیوں ہوگا صاحب؟ کہ تو عبادت میرے لیے نہیں کرتا تھا, تو واز میرے لیے نہیں کرتا تھا. سخی بلا لیا جائے گا, ہاں بھی تو پہلے تم دوزخی سٹرا میں, تو سخاوت میرے لیے نہیں کرتا تھا. اگر ہمارے قول و فعل کے تضاد یہی ہیں کہ دنیا میں میری بلے بلے ہو جائے, واہ واہ ہو جائے, تو یہ ہمارے لیے نجات نہیں, ہمارے لیے مصیبت اور روزے بشر میں ہمارا پھندا بن جانے ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں بھی کامیابی ہو, وہاں بھی کامیابی ہو, نہ وہ ایچھے پوچھے تو نہ اوتھے پوچھے, تو انسانوں سے پیار کریں, اپنے من کو صاف کریں, دوسروں کے لیے صالح اور امن والی بن جائیں, تب بھی آپ کے لیے کامیابی ہو. بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے, ابھی جو خیر و شر کا معاملہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو مڈل ایسٹ میں اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, چین کے ایک پروفیسر صاحب ہیں جیانگ, انہوں نے کہا ہے کہ سپر پاور ہار جائے گی. اب جب بھی کوئی بندہ, پہلی بات تو علم غیب رب کے پاس ہے, لیکن جب کوئی بندہ کوئی علم بات کرتا آنے والے وقت کے بارے میں, جب اللہ کسی کے دماغ پہ, کسی قلب پہ جب فوار ڈالتا ہے, اس روشنی ڈالتا ہے علم غیب کی, تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کا ماضی کیسا تھا. یہ وہی پروفیسر جیانگ ہے جنہوں نے جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑ رہے تھے تو پوری دنیا کہہ رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ ہار جائے گا تھا, تو انہوں نے کہا تھا یہ الیکشن جیتے گا, یعنی کہ اس کی فیم کی ساتھ. اچھا یہاں بات رکی نہیں ہے. پروفیسر جیانگ آج کل پوری دنیا کا, یورپ مغرب جو ہے نا, ہر پوڈ کاسٹ مجھ سے بلا رہا ہے, بلانے کے بعد اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے کس بیس پہ یہ دیا. اگلا انہوں نے پتہ کیا کہا تھا, جیتنے کے بعد دوسرا کام کیا کرے گا, یہ ایران سے جنگ لڑے گا. پیش گوئیاں سب ثابت ہو رہی ہیں. اس کی دیکھیں کسی کوئی انسان پیش ہوئی کرتا ہے, ہم اس کا ماضی دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اس کی ایکوریسی کیا لیول تھا, ماضی میں اس کی بات سچ ہوئی کہ نہیں. پروفیسر جیانگ نے بڑا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا, 8-10 سال پہلے, جب ابھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کی مہم لڑ رہا تھا, پوری دنیا کہتی تھی یہ ایک بالکل سر پھرا اور عجیب انسان ہے, یہ اس تہذیب یافتہ دور میں, مہذب دور میں یہ پاسبل نہیں کہ یہ امریکہ کا صدر بن گیا. وہ بن گیا. اگلا اس نے کہا یہ ایران سے جنگ لڑے گا. تیسری جو اس نے بڑی خطرناک اور اچھی بات کی, اس نے کہا کہ یہ وہ جنگ ہار جائے گا. لوگوں نے پوچھا, آپ اس سے لوگ پوچھتے کس بیس پہ, وہ کہتا ہے کہ اس کی بات یہ کہ جو امریکہ کے فوجی ہیں نا, یہ سرد جنگ کے لیے, دوسری عالمی جنگ کے لیے بنے تھے, یہ اس جنگ کے لیے بنے ہی نہیں. ان کی فوج میں وہ معیار, وہ صلاحیت ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسرا اس نے بات کی کہ ان کا جو ڈیفینسنگ سسٹم ہے نا, وہ اتنا مہنگا ہے کہ اگر آگے سے صرف 1,000 ریال کا, 10,000 ریال کی چیز کو پھینکی جاتی ہے, ان کو $1 ملین اس پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. یہ زیادہ عرصہ جب جنگ ہوگی تو ان کا ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا کہ اتنی زیادہ, 50 روپے کے پیچھے اگر آپ 1 لاکھ روپے اڑ جائے تو کتنا عرصہ بڑھائے گا. انہوں نے کہا یہ طویل جنگ ہوگی, اور طویل جنگ کے بعد امریکہ دب دبا کے بھاگے گا. امریکہ کو اس پہ شکست ہوگی. دوسری بات ہے, امریکہ کو یہ زوم تھا, ساری دنیا دیکھ رہی کہ جب ان کے وزیم انسان ایت اللہ خامنئی کو شہید کریں گے تو پورے ملک میں سوگ پھیل جائے گا, پورے ملک ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں گے. وہ حیرت میں کہ ان کے سارے سپاہ سالاروں کو وہ شہید کر چکا ہے, ایت اللہ خامنئی کو کر چکا ہے, اسکولوں پہ ہر جگہ بمباری کر چکا ہے, اور ایک سے بڑھ کر ایک تھریٹ دے چکا ہے. لیکن ان کے ایمان میں, ان کی جرت میں مصطفیٰ خامنئی صاحب کو پہلے سے تھریٹ کر دیا کہ اگر وہ جانشین آئے تو پھر ان کو بھی نہیں, یہ بات لیکن بھول اس گئے کے باوجود وہ آئے. بیٹا یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. شمر و یزید کی جب فوج آئی تھی ہزاروں کی, اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے 72 جانسار تھے. وہ وہاں پہ حق و باطل کا جو معرکہ تھا, وہ تاریخ سے ہر دور میں جب بھی مشکل آتی ہے وہاں پہ مقدار نہیں دیکھی جاتی, وہاں پہ حق دیکھا جاتا ہے, سچ دیکھا جاتا ہے. اور جو سچ کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ قدرت اور قدرت کے قوانین اس کی مدد کرتے ہیں. امریکہ جو بھی کر رہا ہے, امریکہ اور جو اسرائیل ہے, ان کا برباد ہونے کا ٹائم آ گیا, مذہب ہونے کا ٹائم آ گیا. اور جو چیانگ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک
کہہ رہا ہے کہ یہ طویل مدتی جنگ جب ہوگی اس کے سارے سورسز اس کے سارے وسائل ختم ہوں گے, اس کا ڈیفنس سسٹم برباد ہو چکا ہے, اور جو دنیا میں ناقابل تسخیر تھا, اب ہماری مڈل ایسٹ کی ساری ریاستیں جو پچھلے 100 سال سے تکیہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی ہمیں ہر ہفتے میں بچا لے گا, کیا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, اس کا ڈیفنس سسٹم برباد ہو چکا ہے, طویل مدتی اس کے پاس اسلحہ بھی ختم ہو چکا ہے, اور جہاں کی ایک اور پشیر کے ساتھ چوری جالی ہے کہ امریکہ دب دبا کے بھاگے گا, بہانے ڈھونڈے گا تاکہ میری جان چھوٹے اور اس کو شکست فاش ہوگی. سر میسج کیا لے سکتے ہیں اس سے؟ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دے جی, صحیح بات حق و باطل کا جو معرکہ ہے ہمیشہ جیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ سرکار واحد صاحب سے نا کسی نے پوچھا کہ جی ایران عراق کی جنگ ہو رہی ہے, صحیح, ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان, تو بڑا دکھ ہوتا ہے, کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا تم نے شروع کرائی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی. ہم نے کہا تم ختم کرا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی. انہوں نے کہا پھر چاہ پی بہ کے تو آرام. ہمارے حصے میں جو ہے نا جی, پہلا کام تو یہ ہے کہ جو ہم اپنی ذات کے حوالے سے خیر کا کام کر سکتے ہیں وہ تو ضرور کریں. صحیح, مطلب یہ بات تو طے ہے کہ ہم کسی چیزوں میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اپنے رب کے حضور کے, یا اللہ ہماری استطاعت نہیں ہے یہاں تک, لیکن ہمارے دل کی خواہش ہے کہ یہ حق کی فتح ہو اور باطل بھاگے, اور یہ ہمارے دل کی خواہشات ہیں. لیکن ہم اس چیز کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں کہ جو خیر و برکت اپنے لفظوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنے کردار سے آپ ادا کر سکتے ہیں اس کا مول کوئی نہیں ہے. صحیح. میں سر پروگرام ٹرانسمیشن کا ٹائم جو ہے وہ اختتام کی جانب ہے. متی الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ, پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم نے اجازت دینی ہے, جاتے جاتے کلام پیش کریں گے انشاءاللہ. کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. بسم اللہ کیجیے. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے جا رہا